بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ زلمے خلیلزاد صاحب کا خصوصی ایلچی برائے افغانستان امریکہ کی جانب سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور پیالی میں طوفان مچا دیا تھا۔ اب اتنا ایک ہائپ کریٹ ہو گیا کہ ایک اسلام آباد میں ایک ڈائلاگ ہونا تھا اور اس ڈائلاگ کو پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ جی یہ طالبان حکومت کو گرانے کے لیے یہ کوئی ایکٹیویٹی اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ڈائلاگ ہے یہ شیڈول تھا 25 اور 26 اگست کو، یہ ملتوی کر دیا گیا ہے اور یہ 1 مہینے تک ملتوی کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے ساسی کی جانب سے، جو اس ڈائلاگ کو جس نے ارینج کیا ہے، ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ ساسی یونیورسٹی، اس نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے، اس تھنک ٹینک نے یا اس یونیورسٹی نے، کہ اب یہ ستمبر کے آخری ہفتے میں ہوگا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا افغان طالبان ناراض ہو گئے تھے اس ایکٹیویٹی کے اوپر، اور جتنا زلمے خلیلزاد نے ایک سنسنی پھیلانے کی کوشش کی تھی، کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، یا اس کی کوئی دوسری وجہ ہے، یا پھر پاکستان نے یا پاکستان کے اس تھنک ٹینک نے سوچا ہے کہ اس کو مزید فعال بنایا جائے، اس کو مزید مؤثر بنایا جائے اور ایک ایسا ڈائلاگ کیا جائے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو عوام ہیں ان کے مابین رابطے جو ہیں وہ مزید بڑھیں۔ اس معاملے پہ میں نے بات کرنی ہے، اور بنو میں آج ایک بار پھر افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے بنو کا یہ واقعہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ یہ جانی خیل میں جھڑپ ہوئی ہے سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے مابین۔ اس کے نتیجے میں 2 بچے شہید ہوئے ہیں اور خاتون سمیت 8 افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو کا علاقہ ولی نور جانی خیل، اور یہاں پہ ملک شاہی چیک پوسٹ اور جانی خیل جو قلعہ ہے، اس کے بیچ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کی موومنٹ ہو رہی تھی، اور پھر اس پہ حملہ کیا ملیٹنٹس نے۔ پھر جھڑپ ہوئی، بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اپنے قلعے کو راشن لے کے جا رہی تھیں کہ اچانک عسکریت پسندوں نے حملہ کر دیا، اور دونوں جانب سے جو ہے جب یہ حملہ ہوتا رہا، جب فائرنگ ہوتی رہی، تو گن شپ ہیلی کاپٹروں کی پروازیں بھی دیکھی گئیں۔ یعنی یہ ایک بہت بڑے پیمانے کا حملہ تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ مقامی جو آبادی ہے وہ بھی نشانہ بنی۔ جو ویڈیوز اس کی آئی ہیں سوشل میڈیا پر، اور اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آبادیاں ہیں، لوگوں کے مکانات ہیں، وہاں سے فائرنگ ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں باقاعدہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، فائرنگ بھی کر رہے ہیں، اور دیکھنے والوں کو یہ بتا بھی رہے ہیں کہ جی یہ ان کی گاڑیاں ہیں، یہ راشن لے کے جا رہی تھیں، یہ گاڑیاں اور ان کا راشن جو ہے یہ ہم نے مال غنیمت کے طور پر جو ہے وہ قبضے میں لے لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے، ایک تو شدید خوف و ہراس ہوتا ہے، اور پھر لوگوں نے وہاں پہ نقل مکانی بھی کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس بڑے لیول کی لڑائی تھی ملیٹنٹس اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ میں۔ اس میں سیکیورٹی فورسز کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، اس میں ملیٹنٹس کا ہو سکتا ہے کہ جانی نقصان ہو، لیکن اس کی تفصیل مقامی جو انتظامیہ ہے یا جو پولیس حکام ہیں انہوں نے نہیں بتائی۔ یہ باقاعدہ مساجد سے اعلانات کیے گئے، اس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہیں کہ باقاعدہ ملیٹنٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ فوری طور پر فائر بند کر دیں، فائرنگ کا سلسلہ بند کر دیں، اور نوجوانوں نے سفید جھنڈے اٹھائے، امن کی وہ اپیلیں کرتے رہے۔ اور اس دوران چونکہ 2 طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا، بیچ میں آبادی تھی، تو یہ جو زخمی ہونے والے افراد تھے ان کو ہسپتال پہنچانے میں بھی بڑی مشکل صورتحال کا سامنا رہا۔ ان کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا گیا، اور جو بنو کے RPO ہیں سجاد خان، ڈپٹی کمشنر بنو محمد فہیم خان کے ہمراہ یہ ہسپتال پہنچے۔ انہوں نے وہاں پہ زخمیوں کی عیادت بھی کی، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو تمام کی تمام فورسز جو ہیں ان کو الرٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ساری صورتحال بنو میں ہم نے دیکھی ہے۔ بنو آپ کو پتہ ہے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے کافی
نزدیک پڑتا ہے بنو کے اگر شہری علاقوں کے عوام کی بات کی جائے تو محب وطن شہری ہیں. آس پاس کے علاقوں میں کچھ مسائل ہیں, وہاں پہ ملیٹنٹس کی موجودگی بھی ہے, لیکن بنو کے لوگوں کی جو شکایت ہے اس کو ابھی تک رفع کرنے کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدام نظر نہیں آتا. بنو کا جو کوہاٹ روڈ کا علاقہ ہے, اس جانب جب اس سائٹ سے لوگ بنو شہر کی طرف اپنا ضروری کام نمٹانے کے لیے, سودا سلف لینے کے لیے شہر کی طرف آتے ہیں, تو وہ ایک بنیادی جو مین سڑک ہے جس کو جمعہ خان روڈ کہتے ہیں, اس کو بند رکھا گیا ہے. گزشتہ کئی ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جمعہ خان روڈ جو ہے یہ بند ہے. بنو میران شاہ روڈ بند ہے. بنو جو پولیس لائن روڈ ہے جو مولانا عبدالستار بخاری چوک سے لے کر لکی گیٹ تک کی سڑک ہے, یہ بند ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پرانا ریگل سینما روڈ جو ہے, یعنی پرانے ریگل سینما یعنی جو فیملی پارک بنایا گیا ہے یا جو ایک مقامی شادی ہال ہے, یہاں سے لے کر پریٹی گیٹ تک جتنے بھی کاروباری مراکز ہیں ان سب کا نقصان ہو رہا ہے سڑک کی بندش کی وجہ سے. اسی طرح آپ کسا باندھ چوک سے جب کینٹ مارکیٹ تک کی سڑک کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی درجنوں کاروباری مراکز ہیں, یہ بھی اس بنو میران شاہ روڈ کی بندش کی وجہ سے شدید معاشی تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں یہاں کے کاروباری لوگ. اسی طرح آپ جامن روڈ کو دیکھیں تو یہاں بھی کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے. اب بنو کے لوگوں کے ساتھ ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. بنو میران شاہ روڈ کو کبھی کھولا جاتا ہے اور جب اس کو باقی جگہوں سے کھول دیا جاتا ہے, یعنی پرانا جی ٹی ایس اڈے سے لے کر یا جو فضل قادر شہید پارک ہے, یہاں سے اگر اس کو کھول دیا جاتا ہے میران شاہ روڈ کو, تو جو ڈی آئی جی کا بنگلہ ہے, جو مسلم گیٹ ہے بنو کینٹ کا, یہاں کا جو بیریئر ہے اس کو نہیں کھولا جاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سے وہ عناصر ہیں جو ریاست اور عام لوگوں کے بیچ میں فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ گزارش بار بار کی جا رہی ہے بنو کی تاجر برادری کی طرف سے, بنو کی سول سوسائٹی کی طرف سے, بنو کے شہریوں کی طرف سے کہ سڑک کو کھولا جائے. کم از کم جو ایک بیانیے کی جنگ ہے اس میں بنو کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا خیال رکھا جائے. آتے ہیں یہ جو معاملہ ہے ساسی اور جو دوسری ایک افغان تنظیم ہے خواتین کی, اس کے اشتراک سے یہ 25 اور 26 اگست کو یہ اسلام آباد ڈائیلاگ کے نام سے جو تھا, یہ اس کا موضوع تھا ٹورڈز یونٹی اینڈ ٹرسٹ, یعنی اعتماد اور اتحاد کی جانب. یہ اصل میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اور یہ کوئی پہلی کانفرنس یا پہلی کوئی بیٹھک یا کوئی پہلا ڈائیلاگ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس قسم کا سلسلہ ہو چکا ہے. مختلف ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغان آپس میں مل بیٹھتے ہیں, افغانستان کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن زلمے خلیلزاد کی طرف سے یہ تاثر دینا کہ جی یہ افغان طالبان کی حکومت کو گرانے کے لیے, بزور گرانے کے لیے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کا ایک کھیل ہے, تو یہ بڑا اس پہ میڈیا پہ بات ہوئی. افغان میڈیا نے, انڈین میڈیا نے اس پہ بات کی کہ جی اتنے تعلقات خراب ہو گئے ہیں, اتنی سرد مہری آ گئی ہے پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات میں کہ اب پاکستان یا پاکستان کی ایجنسیاں یہ چاہتی ہیں کہ جو سابقہ شمالی اتحاد کے لوگ ہیں یا جو کٹر مخالفین ہیں افغان طالبان کے, ان کو بلایا جائے اور اسلام آباد میں ان کی ایک کانفرنس کرائی جائے. حالانکہ اس میں احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے نہیں ہیں, اس میں رشید دوستم نہیں ہیں, اس میں سابقہ جو اشرف غنی کابینہ کے لوگ تھے یا حامد کرزئی کابینہ کے لوگ تھے وہ نہیں ہیں, اس میں خواتین ہیں, اس میں صحافی ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, اس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ افغانستان کے جو مسائل ہیں ان پر بات کی جائے. ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو غیر مستحکم کیا جائے. اب اگر دوسری جانب اس معاملے کا ایک اور پہلو ڈسکس کیا جائے, وہ یہ ہے کہ کیا اگر افغانستان میں رجیم چینج ہوتا ہے, تبدیلی آتی ہے, تو کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ بالکل یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بہت اچھے طریقے سے اس بات کی قائل ہے کہ ایک مستحکم افغانستان جو ہے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے, ایک پرامن افغانستان جو ہے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت اگر وہاں پہ
کوئی مسئلہ چل بھی رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ افغانوں کا اپنا مسئلہ ہے، طالبان کا اپنا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ صرف ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہیں، اور افغان سرزمین کا بار بار جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہونا، اور اس حوالے سے بار بار پاکستان کا تقاضا کرنا افغان حکومت سے، تو یہ بیچ میں جو ایک معاملہ ہے ٹی ٹی پی یا باقی تنظیموں کا، اب تو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کا بھی نام سامنے آنے لگا ہے، اور ای ٹی آئی ایم کا بھی، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کا بھی، یعنی پاکستان کا بھی دباؤ ہے، چین کا بھی دباؤ ہے، اس میں پچھلی ویڈیوز میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ طالبان کی حکومت کو گرایا جائے۔ اس وقت طالبان ایک حقیقت ہے، طالبان کا پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول ہے، اور امریکہ، مغرب، پاکستان، پوری دنیا اس بات کی قائل ہے، اس بات پہ متفق ہے پوری دنیا کہ اس وقت افغان طالبان کا افغانستان کے لیے جو ایک متبادل ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی افغانستان کے اندر کوئی ایسی سیاسی جماعت، تگڑی جماعت نہیں ہے، افغان طالبان کے مقابلے کا کوئی ایسا تگڑا گروپ نہیں ہے کہ وہ یا تو انتخابات کے نتیجے میں یا پھر بندوق کے زور پر وہاں پہ پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھال سکے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا ادراک پوری دنیا کو ہے، پاکستان کو بھی ہے۔ پاکستان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ افغان طالبان کی حکومت کو گرایا جائے، اور زلمے خلیلزاد کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ جب افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے 18 مہینے مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ مذاکرات ٹھیک ہے کہ قطر میں ہو رہے تھے، لیکن اس میں بنیادی جو سہولت کاری کی تھی وہ پاکستان نے کی تھی، پاکستان کا اس میں تعاون شامل تھا، اور اس لیے پوری دنیا کے الزامات کو سہا پاکستان نے کہ جی طالبان کی پشت کے اوپر پاکستان ہے۔ لیکن اب چونکہ معاملات کافی بدل چکے ہیں، اور دیکھتے ہیں یہ جو اسلام آباد ڈائیلاگ ملتوی ہوا ہے، مزید اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، آیا واقعی کیا اس کو مزید بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر ایک بار پھر اس کو ملتوی کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں جب ستمبر کا آخری ہفتہ آئے گا اور اس کے لیے تیاریوں کے حوالے سے مزید سامنے نام آئیں گے کہ کون کون سے نام اس میں جو ہیں، ان کو مزید لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ساسی کی سربراہ ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان نے باقاعدہ زلمے خلیلزاد کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی شریک ہوں اس ڈائیلاگ میں، اور ایک بہتر افغانستان کے حوالے سے کیوں نہ ہم مل بیٹھ کر بات کریں۔ تو جو خدشات پھیلائے زلمے خلیلزاد نے، پاکستانی ذرائع کہتے ہیں کہ ان خدشات میں کوئی صداقت نہیں ہے، بے بنیاد خدشات انہوں نے پھیلائے، لیکن ایک حد تک ان کو کامیابی ضرور ملی ہے کہ اس ڈائیلاگ کو یا اس بیٹھک کو اس قدر جو ہے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی کہ اب اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے پورے 1 مہینے کے لیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔